ہزار شکر کے عنوان گفتگو ہوئے ہم، یہی بہار کے دن تھے کہ سرخ رو ہوئے ہم۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو پاکستان کا یہ 83واں یوم پاکستان 23 مارچ بے حد مبارک ہو۔ 83 برس گزر گئے اس واقعے کو کہ جب برصغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان لاہور میں اپنے اپنے نمائندوں کے ذریعے جمع ہو رہے ہیں اور اب یہ طے کر رہے ہیں کہ آگے کا سفر کیا ہوگا اور اس سفر کے اختتام پہ منزل کیا ہوگی۔ 14 اگست اگر منزل ہے تو 23 مارچ اس منزل کو طے کر لینے، اس کو اپنا ہدف بنا لینے کا دن ہے۔ 14 اگست سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک 23 مارچ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور پھر 23 مارچ کی ایک اور خاصیت یہ کہ یہی وہ دن تھا کہ جب 1956 میں پاکستان کو اپنا پہلا دستور ملا، تو وہ جو ایک وفاقی جمہوری اسلامی پاکستان کا خواب تھا، اس کی تعبیر میں بھی 23 مارچ کا کیا عمل دخل ہے۔ ان تمام 83 سالوں میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں، جن میں پاکستان کی عورت اور پاکستان کا مرد اور پاکستان کا بوڑھا اور پاکستان کا بچہ یکساں شریک ہے، اس کا خواب کیا تھا اور اس خواب کے لیے کہاں تک ہماری جستجو گئی ہے اور اس جستجو کے سفر میں کہاں تک ثمرات ہم تک پہنچے ہیں، یہ وہ بہت سے سوالات ہیں جو آج کی اس نشست میں ہم کریں گے، اس لیے کہ یہ ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہی کا کرم ہے کہ کوئی بھی ایسا قومی دن ہو، پاکستان ٹیلی ویژن بڑے اہتمام سے اس کو مناتا ہے کہ یہ ہماری پہچان کا دن ہے۔ پہچان کی بات آئے تو ہمیں اپنے ان دانشوروں سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے کہ جو کہیں نہ کہیں ہماری کجی کو دیکھتے ہوئے ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ سو پاکستان ٹیلی ویژن سے بہت عرصے سے وابستہ جناب خورشید احمد ندیم ایک ایسا نام ہے کہ جو ہلکے ہلکے سے کہیں اپنا تیشہ لیے ہمارے کانٹورز کو ٹھیک کرتے رہتا ہے۔ خورشید بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم۔ آپ کو یوم پاکستان بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، اور آپ کو بھی بہت مبارک، اور آپ کے توسط سے پوری قوم کو مبارک ہو۔ خورشید بھائی، میں نے اپنے آغاز میں یہ جسارت کی کہنے کی کہ 14 اگست سمجھ میں نہیں آئے گا اگر 23 مارچ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو سب سے پہلے تو مجھے آپ 23 مارچ سمجھائیے۔ میں اس میں اضافہ اگر کروں تو میں یہ کہوں گا کہ 23 مارچ سمجھ نہیں آئے گا اگر علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد سمجھ میں نہ آئے۔ ٹھیک، تو کوئی بھی کنسیپٹ ہے وہ اصل میں ایوالو ہوتا ہے، حالات کے زیر اثر اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ بنیادی طور پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ حالات و واقعات جیسے آگے بڑھتے ہیں تو سلوشن کے کانٹیکسٹ میں نئے نئے خیالات سامنے آتے چلے جاتے ہیں، کبھی ایک خیال کبھی دوسرا خیال۔ تو علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد سے اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو آپ کو 23 مارچ تک آتے آتے یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سے مراحل ہیں جن سے آپ گزر کے یہاں تک پہنچے، وہ کون سے سنگھائی میل ہیں جو آپ نے عبور کیے، اور 23 مارچ کے بعد پھر آپ کیسے 14 اگست 1947 سے آ کے جڑ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا خطبہ اگر آپ دیکھیے تو ہمارے عام طور پر ہمارے نصاب میں اس کا آخری حصہ یا جہاں انہوں نے اس کو کنکلوڈ کیا، ایک سولوشن دیا، اس کو بیان کیا جاتا ہے، ورنہ وہ خطبہ پورے کا پورا ایک فکری کانٹیکسٹ ہے، ایک سوشل کانٹیکسٹ ہے، اور وہ پورے کا پورا گویا یوں سمجھے کہ تصور پاکستان کے ابتدائی خد و خال کو واضح کرتا ہے۔ مثلا وہ خطبہ شروع ہوتا ہے تو اسلام اور سیکولرزم کی بحث سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، علامہ اقبال اس سے بات کو اٹھاتے اور مسلم تہذیب پس منظر میں اس کو واضح کرتے ہیں۔ پھر دوسری بڑی اہم چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جھگڑا یا فساد اس وقت برصغیر میں پیدا ہو رہا ہے، اس کا کانٹیکس مذہبی نہیں ہے، سماجی ہے۔ اس کو بھی علامہ اقبال اس کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں ہمارا یعنی مسلمانوں سے مراد ہم سے مراد مسلمان ہیں، ہمارا مقابلہ اہل کتاب سے ہو رہا ہوتا تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہم الگ وطن کی بات کرتے یا کچھ ڈویژن کی بات کرتے یا تقسیم کی بات کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ورلڈ ویو ہے وحدت آدم اور وحدت الہ کا، وہ قائم ہے۔ یہاں بریمن مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اور وہ کلاس پر بیلیو کرتی ہے، وہ سوسائٹی کو طبقات میں تقسیم کرتی ہے۔ تو جب سماج کو طبقات میں آپ تقسیم کرتے ہیں تو پھر آپ ایک قوم کو جنم نہیں دے سکتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو برہمنزم ہے وہ اصل میں خود ایک قوم ہندوؤں کو نہیں بنا سکا، تو وہ مسلمانوں کو ساتھ مل کے ایک قوم کیسے بنائے گا؟
اس لیے کہ ایک قوم بننے کے لیے سماجی سطح پر کلاس لیس سوسائٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا. تو یہ بات جب وہ کہتے ہیں تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی مذہب کے ہرگز خلاف نہیں ہوں. اس لیے کہ میرے نزدیک کسی مذہب کا خلاف ہونا ایک بہت گھٹیا درجے کا کام ہے. ان الفاظ میں ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ بات کہتے ہیں کہ چونکہ صورتحال ایسی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس میں ہمیں مسلم تہذیبی شناخت کے لیے ایک الگ سے یوں کہیے کہ سیاسی بندوبست کی ضرورت ہے ود ان برٹش امپائر یا ود آؤٹ. خوش بھائی آپ نے بہت دلچسپ بات کہی ہے اور ایک بالکل ہی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ اس کا کریٹ کر دیا ہے, کیونکہ عام طور پہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جب بھی ہم دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں اور جو آپ تقسیم کی بات کرتے ہیں وہ تقسیم کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اچھا مذہب کی بنیاد پہ تھی. کلاس کی بات بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ بالکل قومیت کا جو جس کے بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انقلابات برپا ہوئے ہیں ویسٹ میں بھی, وہ بھی جب آپ تو کیا یہ اکنامک, کیونکہ جو کلاس ہے وہ کاسٹ سسٹم کی بھی وہ بھی اقتصادی ہے. آپ کے معاشی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کا معاشرے میں مقام طے کر رہے ہیں. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ طبقات میں جو جس کی طرف علامہ اشارہ کر رہے تھے وہ بھی اقتصادی صورتحال کی طرف تھا, اور آج بھی اگر پاکستان میں ہم تقسیم کو ہیوز اور ہیو ناٹس میں کریں گے تو ہم پاکستان کی نفی کریں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اقتصادی پریڈومنٹلی اقتصادی جی, لیکن اس کے کچھ تہذیبی عوامل بھی تھے. ٹھیک ہے, جب آپ پورے اس انوائرمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اقتصادی تو وہ تھے ہی, اس لیے کہ مسلم قومیت کے مفادات زیر بحث تھے. ٹھیک ہے, اس کا ایک تہذیبی پس منظر بھی ہے, اور اس تہذیبی پس منظر کے ڈیولپمنٹ میں بہت سارے تاریخی عوامل بھی ساتھ چل رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کیسے یہ خطہ جو ہے وہ ظاہر آبادی کے اعتبار سے ہندو اکثریت کا ملک تھا, لیکن طویل عرصہ صدیوں مسلمان یہاں کے حکمران رہے. اس نے ایک خاص ہندو مائنڈ سیٹ کو بھی خاص طرح سے ڈیولپ کیا تھا, مسلم مائنڈ سیٹ کو بھی خاص طرح سے ڈیولپ کیا تھا, اور حاکم و محکوم کی ایک نفسیات جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی تھی. اس کے نتیجے میں کچھ تہذیبی مسائل نے بھی جنم لیا, کچھ شکایتیں بھی پیدا ہوئیں. تو وہ ساری بائی اینڈ لارج ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا ہو گئی تھی جس میں ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا, اور ہمارے جو لیڈرشپ تھی اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہم ایک ساتھ رہیں گے تو اس میں فتنہ اور فساد بڑھنے کا امکان بڑھ جائے گا. اگر ہم الگ ہوتے ہیں تو یہ امکان کم ہو جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا, یہ تقسیم کا سارا عمل ہو رہا تھا, یہ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ ہندو مسلم اختلافات کو ابھارا جائے. یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ جو کو ایگزسٹنس کا عمل ہے, بقائے باہمی کا جو عمل ہے, اس کو ہم کیسے باقی رکھ سکتے ہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے جب یہ کانسیپٹ پیش کیا, اور میں نے ذکر کیا کہ وہ کیسے اس کو بیان کیا, تو جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت قائد اعظم نے بھی یہ واضح کیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کا ریلیشن شپ میری نظر میں وہ ہے جو امریکہ اور کینیڈا کا ہے. یعنی یہ کوئی دائمی دشمنی کی اساس پہ ہم نہیں کر رہے, بلکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے تہذیبی اقتصادی مفادات کے تحفظ کے لیے خطہ لیں. اور اسی عمل میں جیسے آپ کا بنیادی سوال بھی تھا کہ یہ خطبہ الہٰ سے چلتی ہوئی بات جب 23 مارچ تک پہنچی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں اسٹیٹس کی بات کی گئی تھی جو قرارداد منظور ہوئی تھی. کوئی ایک ریاست کی بات نہیں ہو رہی تھی, لیکن بعد میں آ کے یہ یکسوئی ہو گئی کہ ایک اسٹیٹ اس کی سے مراد ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی بنیاد پر وہ جو 3 جون کو تقسیم کا فارمولہ وجود میں آیا, وہ اسی بنیاد پر وجود میں آیا کہ مسلم اکثریتی ملک ایک الگ بن جائے. تو یہ ہے وہ پس منظر جس میں رکھ کے آپ 23 مارچ کو دیکھتے ہیں تو اس کا صحیح سوشل پرسپیکٹیو, اقتصادی پرسپیکٹیو اور تہذیبی پرسپیکٹیو بھی ہم پر واضح ہو جاتا ہے. اب آپ نے اسٹیٹس کی بھی بات کی, اور اگر ہم 23 مارچ کا وہ پنڈال دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے اس کی بہت ترتیب کے ساتھ اور بڑا اہتمام اس کا کیا کہ ہر ایک خطے کی آواز شامل ہو. شیر بنگال قرارداد دے رہے ہیں تو جناب قاضی عیسیٰ بھی نمائندگی کر رہے ہیں بلوچستان کی, اور سردار عبدالرب نشتر ہوں تو یہاں سے اس وقت کے خیبر پختونخوا یا شمال مغربی سرحدی صوبہ سے آواز آئے یا پنجاب سے آواز آئے, اور پھر اسٹیٹس کی بات آئی. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ معرض وجود میں آ گیا ہے جو ایک فیڈرل ریاست ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکابرین ملت کے پیش نظر پاکستان ایک برابری کا وفاقی ڈھانچہ ہوگا؟ ایسا ہی تھا. دیکھیے, جب بھی آپ کسی بھی انوائرمنٹ میں جی رہے ہوتے ہیں اور کوئی سلوشن جب آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو جو اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے بائی اینڈ لارج, اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے.
اب یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں اور آ چکی تھیں، خاص طور پہ ورلڈ وار 2 کے بعد، اس میں یہ ہوا تھا کہ اب ایک نیشن سٹیٹ کا تصور ڈیولپ ہو رہا تھا. امپائرز کے تصور سے لوگ نکل رہے تھے. جی بالکل. نیشن سٹیٹ کے تصور کی طرف بڑھ رہے تھے. تو پاکستان بھی ایک نیشن سٹیٹ کے ماڈل پر ڈیولپ ہو رہا تھا. اور اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ بالکل ابتدا میں ایک کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف ہم گئے. ہم نے پہلے ہی دستور ساز اسمبلی اس کو ایک کام سونپا کہ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. تو وہ سارا، اور پھر علامہ قائد اعظم کی 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ اس کو بھی سامنے آپ رکھیے. جی بالکل. تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ایک نیشن سٹیٹ کے ماڈل پر پاکستان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی مسلمان غیر معمولی اکثریت کے حامل تھے اور ان کے جو جذبات تھے یا ان کی جو تہذیبی شناخت تھی وہ سب پیش نظر تھا. ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ایک اکثریت کا جو ہوتا ہے اس کا بھی خیال تھا، لیکن تھی وہ ایک نیشن سٹیٹ کے ماڈل پر ڈیولپ ہونے والی چیز. اور ایک اگر آپ تھوڑا سا جو چیز کنفیوزنگ ہوتی ہے، تھوڑا سا اگر آپ فکری پیراڈائم میں دیکھیں نا، اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. پاکستان کا تصور ایک اقلیتی گروہ کے مفادات کے تحفظ سے پھوٹ رہا ہے، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ اب اقلیتی گروہ نہیں رہا. ٹھیک ہے، اب یہ چینج ہو گیا، پیراڈائم چینج ہو گیا. اس وقت آپ اس پیراڈائم میں مذہب کو بنیاد بنا رہے تھے اپنی شناخت کی، اپنے اس تہذیبی شناخت کی جس کے اندر آپ مطالبہ پاکستان لے کے کھڑے تھے. اب آپ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے گویا باسی ہو گئے، اس کے آپ شہری ہو گئے. تو اب آپ کا پرسپیکٹیو نیچرلی چینج ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ قوم جو بنے گی وہ پاکستان سے بنے گی. گویا اب جغرافیہ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ بن گیا قومی شناخت میں، جو اس سے پہلے نہیں تھا. اس لیے کہ اس سے پہلے جو متحدہ ہندوستان کی کانٹیکس میں آپ کی تہذیبی شناخت کی اساس تھی وہ مذہب بھی تھی، تہذیب بھی تھی، اور اس کو آپ لے کے چل رہے تھے. پاکستان بننے کے بعد اب آپ نے کہا کہ جغرافیہ بھی ایک اساس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی کو ہم نے شاید محسوس نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہاں بعض اوقات اقلیتوں کے بھی مسائل پیدا ہوئے. اس لیے اگر آپ پاکستان جب بنا تو آپ غور کیجئے، اقلیتیں کوئی 22% کے قریب تھی. اس لیے کہ مشرقی پاکستان میں بڑی تعداد ہندو اور دیگر لوگ آباد تھے. یہ تو بعد میں جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو پھر کوئی 97% کے قریب مجھے مسلم اکثریتی ملک بن گیا. یہ تبدیلی آ گئی تھی، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا. یعنی 20-22% آبادی معمولی آبادی نہیں ہوتی کسی ملک کی، جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے پھر آپ نے جو کانسیپٹ اختیار کیا نیشن سٹیٹ کا، اس میں جغرافی کی اہمیت بڑی بنیادی ہو گئی. مذہب کی بھی رہی. آپ کی اس بات سے آپ ہی سے اگر یہ سوال کروں کہ اس کو ایک اور رخ سے دیکھ لیتے ہیں، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پی رہا ہے، ایک موزور اکثریت متحدہ ہندوستان میں ایک اقلیت کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں تھی، اور اکابرین ملت کے پیش نظر یہ ناانصافی تھی. سو اس ناانصافی کو پاکستان بننے والے پاکستان میں نہ ہونے دیا جائے. جی بالکل. تو اس کو اس رخ سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو 11 اگست کی تقریر ہے قائد اعظم کی، وہ ایک طرح سے گویا اس سارے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے یہ بات کہتی گئی تھی کہ مسلمان جس فیٹ سے، جس مقدر سے گزرے ہیں متحدہ ہندوستان میں اکثریت کے ہاتھوں، اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ پاکستان کی جو اقلیتیں ہوں گی وہ اکثریت کے ہاتھوں اس صورتحال سے نہیں گزریں گی جس میں مسلمان متحدہ ہندوستان میں گزرے تھے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کانگریس کی وزارتیں 1937 میں قائم ہوئی تھیں، انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کن رول ادا کیا تھا 23 مارچ کے آنے میں. اس لیے کہ یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر معاملات اکثریت کے ہاتھ میں دے دیے گئے، اس وقت کی جو اکثریت ہے، تو اس کے نتیجے میں مسلم تہذیبی تشخص کن خطرات میں گھر جائے گا. جی بالکل. اس لیے کہ اکثریت ان سینسیٹیوٹیز کو، اس حساسیت کو محسوس نہیں کر رہی جو اتنے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں، جو کہنے کو تو اقلیت ہیں لیکن اپنی ایک تہذیبی شناخت کے اعتبار سے وہ محض اقلیت بھی نہیں ہے، ان کی ایک شناخت بھی ہے. تو اس کو محسوس کرتے ہوئے پھر پاکستان بنا. 23 مارچ میں آپ کو یہ بات کہنی پڑی. تو اس کا ادراک بانیان پاکستان کو پہلے دن سے ہی تھا کہ ہم نے پاکستان کو اس جگہ پہ نہیں لے کے جانا ہے جہاں متحدہ ہندوستان کھڑا تھا، کہ اکثریت اور اقلیت کا جھگڑا پیدا ہو جائے. اس لیے کہ اس جھگڑے نے تو الگ کیا. پھر آپ نے محسوس کیا کہ ہم نے یہاں آ کے وہ جھگڑا مذہب کا تو نہیں، کسی اور طرح سے پیدا ہو گیا، اور پیدا ہوا تو بدقسمتی سے پھر ہم ملک کو متحد نہیں رکھ سکے. آپ نے 1937 کی وزارتوں کا ذکر کیا. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو 1946 کے انتخابات اور جو کیبنٹ مشن ہے اس کی طرف بھی لے آؤں کہ کیبنٹ مشن میں ایک بار پھر قائد اعظم مان گئے تھے کہ متحدہ ہندوستان ہو سکتا ہے اگر آپ ہمیں. لیکن جو پنڈت جواہر لال نہرو کا بیان ہے
دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ کہ اب یہ دیوار ایسی ہے کہ اس میں در نہیں نکلے گا، اور در نکلے گا تو پھر پاکستان کی طرف نکلے گا. مولانا ابوالکلام آزاد آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ بہت ناراض تھے کانگریس کی لیڈرشپ سے، اور کہ انہوں نے کیبنٹ مشن کو قبول نہ کر کے، خاص طور پہ نہرو نے، حالانکہ نہرو سے ان کی بڑی دوستی تھی، لیکن انڈیا ونس فریڈم میں انہوں نے تنقید کی ہے نہرو پہ کہ انہوں نے کیبنٹ مشن کو جو نہ قبول کرنے کا اعلان کیا تھا، اس سے نقصان ہوا. اور قائد اعظم نے پہلے قبول کر لیا تھا، لیکن پھر نہرو کے بیان کے آنے کے بعد اس کو واپس لینا پڑا ان کو ساری صورتحال میں. تو میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کانگریس اکثریتی پارٹی ہوتے ہوئے اس وقت صورتحال کو بہتر سمجھتی تو شاید کیبنٹ مشن کو ہم مان لیتے، اس میں تقسیم کا عمل بھی ہو جاتا لیکن پرامن ہوتا. لیکن اب خورشید بھائی، اب جو عام تاثر ہے، پنڈت جواہر لال نہرو جو ڈسکوری آف انڈیا جیسی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کا تاثر ایک بڑے لبرل اور بڑے آئیڈیالوگ کا ہے. اگر اس جیسا آئیڈیالوگ بھی اس معاملے میں ایسا سخت تھا تو پھر ولبھ بھائی پٹیل جیسے لوگوں کو وہ جو ڈیوائیڈ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ صورتحال یہاں تک پہنچی. سردار پٹیل جیسے لوگوں نے اس کے بعد پاکستان کی فنڈنگ کو ہمارے منتقل کرنے میں جو رکاوٹیں پیدا کی، اور جو ایک مشن گویا انہوں نے بنا لیا کہ اس تقسیم کو اب ہم نے ناکام کرنا ہے اور ہم نے گویا دوبارہ سے ان کو واپس لے کے آنا ہے. یہ میرا خیال ہے گاندھی جی کے ہاں یہ نہیں انڈرسٹینڈنگ، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس طرح ہندو ایکسٹریمزم کا شکار بھی ہوئی اسی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فنڈز کو دے دیے جائیں تاکہ اس کی سروائیول کو آپ کوئی چیلنج نہ بنائیں. تو یہ میرا خیال ہے زیادہ ویژنری لوگ تھے جو یہ محسوس کر رہے تھے کہ تاریخ کے عمل کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. پاکستان بن گیا، اس نے رہنا ہے. آپ کی یہ خواہشیں کہ دوبارہ سے وہ متحدہ ہندوستان کا حصہ بن جائے، یہ نہیں ہو پائے گی. تو اس کو ریئلائز نہرو بھی میرا خیال ہے ایک بڑی حد تک اس کو ریئلائز کر رہے تھے، اور ان کی بعد میں بعض پالیسیز سے. لیکن چند چیزیں ہوتی ہیں جو تاریخ کا جبر ہوتا ہے، میرا خیال ہے اس سے آپ بچ نہیں سکے. مثال کے طور پر یہ جو پارٹیشن کے نتیجے میں بڑے فسادات ہوئے، یہ کسی نے پری ایمپٹ نہیں کی. یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ ہو جائیں گے، نہ قائد اعظم نے سوچا تھا اور شاید نہرو نے بھی نہ سوچا. اور نہرو نے کو مشہور جملہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے فسادات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ برتھ پینگس ہیں، تو یہ درد ذیل ہے، ایک ریاست وجود میں آ رہی ہے، جنم لے رہی ہے، تو یہ اس کے درد ہیں. لیکن یہ کہنے کی بات ہے وہ جو لاکھوں لوگ مارے گئے، اور پھر باؤنڈری کمیشن نے جو حرکتیں کی، یہ ساری چیزیں وہ تھی جو تاریخ کا جبر تھا. اور جب حالات آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب لیڈرشپ کے ہاتھ سے بھی نکلنے لگتے ہیں، اس وقت لیڈرشپ کا اصل امتحان ہوتا ہے. میرا خیال ہے کانگریس اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی، کانگریس کی لیڈرشپ کامیاب نہیں ہوئی. آپ کی بات میں بہت زیادہ پیغام اور بہت زیادہ سبق دور حاضر کے لیے بھی ہے. خواتین و حضرات، خورشید احمد ندیم نے کہا کچھ تاریخ کا جبر ہوتا ہے، کچھ تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں، کچھ ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں. 1930 کے خطبہ الہ آباد کو نہیں سمجھیں گے تو 1937 کی کانگریسی وزارتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. 1937 کی کانگریسی وزارتیں نہیں سمجھیں گے تو 23 مارچ سمجھ میں نہیں آئے گا. 23 مارچ نہیں سمجھیں گے تو 14 اگست کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس تسلسل سے پاکستان کی کہانی کو دیکھیے. خورشید احمد ندیم نے آپ کو دوبارہ بتلایا کہ ایک ایسی اقلیت نے پاکستان بنایا ہے جس نے بار بار کوشش کر کے یہ دیکھ لیا تھا کہ اکثریت اس کو متحدہ بر صغیر میں حصہ نہیں دے گی. سو بھرنے والے پاکستان کو ہر روز یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے مجبور محقور عوام کو اور ان عوام میں اس اقلیت کو جو آپ سے مذہبی یا فکری طور پر مختلف ہے، اس کو کیسے اس کا جائز حق دیں گے. اس لیے کہ پاکستان اقلیت کو حق دینے کا نام ہے. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں.